اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اس کے مقدس صفات اور اس کی توحید کا وسیلہ پکڑے، دعا سے پہلے صدقہ و خیرات کرے تو امید ہے کہ یہ دعا مسترد نہ ہوگی، خصوصاً جب کہ وہ دعائیں پڑھی جائے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کے قبول ہونے کی امید کی جا سکتی، یا وہ دعا پڑھے جن کے اندر اسم اعظم موجود ہے۔ اسم اعظم والی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے جو سنن کی احادیث میں سیدنا عبداللہ بن بریدہ عن ابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا: اللہم انی اسألک بإنی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس وسیلے کے ذریعے مانگتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، ایسی ذات کہ نہ کسی کا باپ اور نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ اس کی یہ دعا سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ آدمی اللہ تعالیٰ کے اس نام سے مانگتا ہے، جب اس کے وسیلے سے سوال کیا جائے تو وہ دیتا ہے، اور جب اس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے: تو نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ذریعے سوال کیا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار وہ بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے یہ دعا پڑھی: اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اے اللہ، میں اس وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہی بڑا احسان کرنے والا ہے، تو ہی آسمان اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ اے صاحب عزت و بخشش، اے زندہ و جاوید، اے سب کو قائم رکھنے والے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ آدمی اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کے ذریعے مانگ رہا ہے کہ جس کے ذریعے دعا کی جائے وہ قبول کرتا ہے، اور جب سوال کیا جائے تو وہ دیتا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں بھی روایت کی ہے، اور جامع ترمذی میں سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسم اعظم ان دو آیتوں کے اندر ہے: الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا معبود ایک اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور آل عمران کی یہ ابتدائی آیت: الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام، اللہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، زندہ اور قائم رکھنے والا ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں: ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا انس بن مالک اور ربیع بن عامر رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا ذا الجلال والاکرام کے الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کرو، یعنی اس سے اچھی طرح تعلق قائم کرو اور اپنے لیے اسے لازم و ضروری گردان لو اور اس کو ہمیشہ قائم رکھو۔ جامع ترمذی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں پوری کوشش فرماتے تو یا حی یا قیوم پڑھا کرتے تھے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی
کو کوئی دشوار معاملہ پیش آتا تو آپ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھا کرتے تھے، یعنی اے ہمیشہ زندہ و جاوید اور قائم و دائم رہنے والے، میں تیری رحمت سے ہی مدد طلب کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسم اعظم قرآن حکیم کی 3 صورتوں میں سے ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ سیدنا قاسم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ان 3 صورتوں میں اسم اعظم تلاش کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اسم اعظم یہ آیت ہے، الحی القیوم۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ذوالنون یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی تھی وہ یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جس مسلمان نے کسی بات کے لیے اس دعا کو پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ نیز مستدرک حاکم میں سیدنا سعد رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ تم میں سے کسی کو جب کوئی مشکل پیش آئے تو یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان کر دے گا، اور وہ سیدنا ذوالنون علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس کی سند میں محمد بن مجاہر ضعیف راوی ہے، لیکن سابق حدیث اس کی شاہد ہے۔ نیز مستدرک حاکم میں انہی سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اسم اعظم نہ بتلاؤں؟ اسم اعظم سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ کسی نے کہا، یا رسول اللہ، کیا یہ دعا سیدنا یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا، ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اسے ہم نے غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے رہیں گے۔ پس جو مسلمان بھی اپنی بیماری میں اس آیت کو 40 مرتبہ پڑھے گا تو اگر وہ اس بیماری میں مر گیا تو اسے شہید کا اجر دیا جائے گا، اور اگر شفا یاب ہو گیا تو اس کے سارے گناہ بھی بخش دیے گئے۔ یہ روایت موضوع ہے، یعنی من گھڑت۔ اور صحیحین بخاری و مسلم میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض رب العرش الکریم، یعنی کوئی لائق عبادت نہیں سوائے اللہ بڑائی والے اور تحمل والے کے، کوئی لائق عبادت نہیں سوائے اللہ کے جو صاحب عرش عظیم ہے، کوئی لائق عبادت نہیں سوائے اللہ کے جو آسمان اور زمین اور عزت والے عرش کا مالک ہے۔ مسند امام احمد میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت مجھے یہ دعا پڑھنے کی تعلیم فرمائی، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کو کوئی مصیبت اور رنج پہنچے اور وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت اور رنج و غم کو ضرور دفع کر دے گا، یا اس کی جگہ اسے کوئی دوسری فرحت و خوشی عطا فرمائے گا۔ دعا کیا ہے؟ دعا اللہم انی عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضائک اسألک اللہم بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن عظیم ان تجعل القرآن ربی قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی۔
اور تو نے اسے اپنے لیے پسند کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا اپنے علم غیب میں محفوظ رکھا ہے، اور یہ کہ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور بنا دے، میری پریشانی اور حزن و فکر کو دور کرنے والا اور میرے غم کو ختم کر دینے والا بنا دے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم اسے یاد نہ کر لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ جو آدمی بھی اس دعا کو سنے اس کو چاہیے کہ وہ اسے یاد کر لے۔ مسند احمد۔ اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انبیاء کرام میں سے جس پیغمبر کو بھی کوئی بے چینی درپیش ہوئی انہوں نے تسبیح سبحان اللہ کے ذریعے اللہ سے فریاد کی۔ ابن رشد ابن الاثیر عزدالغابہ حسن بصری میں ہے اور سماع کی تصریح نہیں ہے، یعنی انہوں نے اسے نہیں سنا ہے۔ مال و جان کی حفاظت بذریعہ دعا۔ اور کتاب المجابین فی الدعاء میں ابن ابی دنیا نے حضرت حسن رحمہ اللہ سے بسلسلہ دعا یہ قصہ بیان کیا ہے کہ انصار صحابہ ابو معلق نامی ایک صحابی تھے، یہ بہت بڑے تاجر تھے اور اپنے دوسروں کے مال لے کر تجارت کیا کرتے تھے، مال لے کر وہ دور دور جاتے تھے، یہ ایک عبادت گزار اور پرہیزگاری آدمی تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے سفر کیا اور دوران سفر ایک مسئلہ ڈاکو سے پالا پڑا۔ ڈاکو نے ان سے کہا جو کچھ تمہارے پاس ہے یہاں رکھ دو ورنہ میں تمہیں قتل کرتا ہوں۔ ابو معلق انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو؟ اگر صرف مال چاہتے ہو تو یہ مال ہے، لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ ڈاکو نے کہا یہ مال تو اب میرا ہی ہو چکا ہے، میں تمہیں قتل بھی ضرور کروں گا۔ ابو معلق انصاری رضی اللہ عنہ بولے اگر مجھے تم چھوڑ نہیں سکتے تو مجھے اتنی مہلت تو دو کہ میں 4 رکعت نماز پڑھ لوں۔ ڈاکو نے کہا اچھا تم جتنی نماز پڑھنا چاہو پڑھ لو۔ ابو معلق انصاری رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور 4 رکعت نماز پڑھی۔ نماز کے آخری سجدے میں انہوں نے دعا کی جس کا ترجمہ یوں ہے اے محبت کرنے والے، اے شاندار عرش کے مالک، اپنے ارادے سے سب کچھ کرنے والے، میں تجھی سے سوال کرتا ہوں تیری عزت کا واسطہ دے کر جسے کوئی چیز چھیڑ نہیں سکتا، تیری ملکیت کا واسطہ دے کر جس میں کوئی مزاحم نہیں ہو سکتا، اور تیرے نور کا واسطہ دے کر جس سے تیری عرش کا چادروں کھوٹ بھرا ہوا ہے، اس چور کے شر سے تو مجھے بچا لے، اے فریاد رس میری مدد کر، اے فریاد رس میری مدد کر، اے فریاد رس میری مدد کر۔ 3 مرتبہ انہوں نے یہ دعا پڑھی۔ اسی وقت ایک سوار نمودار ہوا جس کے ساتھ میں نیزہ تھا جو گھوڑے کے سر پر 2 کانوں کے بیچ میں رکھے ہوئے تھا۔ ڈاکو سوار کی طرف دیکھ رہا ہے، سوار فوراً اس کے طرف لپکا اور اسے نیزے میں پرو دیا۔ اس کے بعد سوار نے ابو معلق انصاری رضی اللہ عنہ سے کہا اٹھو، سر اٹھاؤ۔ ابو معلق انصاری رضی اللہ عنہ بولے میرے ماں باپ تم پر قربان، تم ہو کون؟ آج تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ نے میری کاربراری فرمائی ہے۔ سوار نے کہا میں 4تھے آسمان کا ایک فرشتہ ہوں۔ جس وقت تم نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو اس دعا نے آسمان کے دروازے ہلا دیے۔ جب تم نے دوسری مرتبہ دعا کی تو آسمان والوں میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ جب تم نے تیسری مرتبہ دعا کی مجھے حکم ہوا کہ ایک ستم رسیدہ آدمی کی
دعا ہے۔ پس میں نے بارگاہ الہی میں درخواست کی کہ اس کام پر مجھے معمور کیا جائے، چنانچہ میں تمہاری مدد کے لیے یہاں پہنچا ہوں۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں جو شخص وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھے اور مذکورہ دعا پڑھے تو اس کی ضرورت قبول ہوگی، وہ ستم رسید ہو یا نہیں۔ اے محبت کرنے والے، اے شاندار عرش کے مالک، اپنے ارادے سے سب کچھ کرنے والے، میں تجھی سے سوال کرتا ہوں تیری عزت کا واسطہ دے کر جسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا، تیری مالکیت کا واسطہ دے کر جس میں کوئی مزاحم نہیں ہو سکتا، اور تیرے نور کا واسطہ دے کر جس سے تیرے عرش کا چاروں کھونٹ بھرا ہوا ہے، اس چور کے شر سے تو مجھے بچا لے۔ اے فریاد رس میری مدد کر، اے فریاد رس میری مدد کر، اے فریاد رس میری مدد کر۔ 3 مرتبہ انہوں نے یہ دعا پڑھی۔ اسی وقت ایک سوار نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، جو گھوڑے کے سر پر 2 کانوں کے بیچ میں رکھے ہوئے تھا۔ ڈاکو سوار کی طرف دیکھ رہا ہے، سوار فوراً اس کی طرف لپکا اور اسے نیزے میں پرو دیا۔ اس کے بعد سوار نے ابو معلق انصاری رضی اللہ عنہ سے کہا اٹھو، سر اٹھاؤ۔ ابو معلق انصاری رضی اللہ عنہ بولے میرے ماں باپ تم پر قربان، تم ہو کون؟ آج تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ نے میری کاربراری فرمائی ہے۔ سوار نے کہا میں 4تھے آسمان کا ایک فرشتہ ہوں۔ جس وقت تم نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو اس دعا نے آسمان کے دروازے ہلا دیے۔ جب تم نے دوسری مرتبہ دعا کی تو آسمان والوں میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ جب تم نے تیسری مرتبہ دعا کی تو مجھے حکم ہوا کہ یہ ایک ستم رسیدہ آدمی کی دعا ہے، پس میں نے بارگاہ الہی میں درخواست کی کہ اس کام پر مجھے معمور کیا جائے، چنانچہ میں تمہاری مدد کے لیے یہاں پہنچا ہوں۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ کہتے ہیں جو شخص وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھے اور مذکورہ دعا پڑھے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، وہ ستم رسیدہ ہو یا نہیں۔ قبولیت دعا کے اسباب۔ بسا اوقات بعض لوگوں کی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے، اور اس لیے قبول ہو جاتی ہے کہ وہ سخت ضرورت مند ہوتے ہیں اور ضرورت کی وجہ سے ان کے اندر اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور کامل اضطراب کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں متوجہ ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ دعا کرنے سے بیشتر دعا کرنے والے سے کوئی بڑی نیکی وجود میں آ چکی ہے، یا اس قسم کی کوئی اور بلائی اس سے وقوع میں آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی دعا جلد قبول ہو جاتی ہے اور اس کی نیکی کا اسے بدلہ دیا جاتا ہے، یا دعا کسی ایسے وقت میں کی گئی کہ وہ اجابت دعا کا وقت تھا، یا اس قسم کا کوئی اور سبب موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر بعض لوگ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ اجابت دعا کا سبب صرف دعا کے الفاظ اور کلمات ہیں، اور ان الفاظ و کلمات ہی پر وہ تکیہ کر لیتے ہیں اور وہ اسباب اور باتیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی وجہ سے اس کی دعا قبول ہوئی تھی۔ اس کی مثال بھی عینی ایسی ہے کہ ایک شخص ایک مفید دوا کسی مناسب وقت اور مناسب موقع پر استعمال کرتا ہے اور اس کے مرض میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ دیکھنے والا یہ سمجھ لیتا ہے کہ صرف اس دوا کے استعمال سے اسے شفا ملی ہے، کسی دوسرے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا یہ سمجھنا قطعاً غلط ہے۔ دعا کے افادہ کے لیے دوا کے علاوہ دیگر امور کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے۔